آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صحافی اور دیگر لوگ پریس فریڈم کی انسانی سماجوں کے لیے اہمیت اور اس کی ضرورت پر بات کر رہے ہیں۔ اس دن عموماً صحافت اور صحافیوں کو درپیش چیلنجز کا ذکر کیا جاتا ہے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران جان گنوا دینے والے صحافیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں صحافت کو سیکیورٹی ایجنسیز، طاقتور مافیاز اور مختلف نظریاتی گروہوں کے دباؤ کا سامنا رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ صحافی ان معلومات کو کھوجنے اور لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے جسے طاقتور لوگ اور گروہ ہر صورت میں چھپانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو صحافت کو دیگر پیشوں سے الگ حیثیت دیتا ہے۔ یعنی صحافت محض کسی پرائیویٹ کمپنی کی ملازمت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے نوکری سے آگے کی چیز ہے۔ صحافت کا آزاد ہونا کسی بھی سماج کی مثبت نشوونما کے لیے لازمی امر ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں کی تاریخ صحافت کی آزادی کے معاملے میں کافی شفاف واقع ہوئی ہے۔ ملک بننے کے بعد ہی سینسرشپ کی پریکٹس شروع ہو گئی تھی۔ ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے کالے قوانین کے ذریعے صحافت پر شب خون مارا اور کچھ صحافتی اداروں کو حکومتی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد سینسرشپ کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا۔ خبریں سرکاری چھلنی سے چھن کر عوام تک پہنچتی رہیں۔ پھر قائد عوام کہلانے والے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی کچھ صحافیوں کو سرکار کے عتاب کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے عوام کے حق اقتدار پر ایک فوجی جنرل ضیاء الحق نے قبضہ کر لیا۔ ضیاء الحق کے دور میں پاکستانی صحافت فوجی بوٹوں تلے مسلسل سسکتی رہی اور اخبارات کے نیوز رومز پر آسیب کا سایہ رہا۔ 90 کی دہائی میں سیاسی رہنما آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے اور اس دوران بھی صحافت مسائل کا شکار رہی۔ جنرل مشرف نے ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا اور پھر چند سال بعد پاکستان میں پرائیویٹ چینل شروع ہو گئے۔ شروع میں تو یہ لگا کہ شاید اب صحافیوں کو زیادہ مؤثر پلیٹ فارم میسر آ چکا ہے، لیکن بعد کے حالات کچھ ایسے بنے کہ میڈیا اور فوجی حکمران آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بہرحال اب کی بار کا میڈیا پہلے کی نسبت کافی مختلف تھا، اس لیے مشرف کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے بعد مسلسل 10 سال تک سیاسی لوگ برسر اقتدار رہے، لیکن صحافیوں کی مشکلات کسی بھی طرح کم نہ ہو سکیں۔ ان ادوار میں بھی صحافیوں کے قتل اور ان پر تشدد کے کئی واقعات پیش آئے۔ ابھی چند برس قبل غیر سیاسی ڈاکٹرائن کا شہرہ ہوا تو میڈیا سہم سا گیا۔ اس کے بعد انفارمیشن پر اندیکھا سینسر شروع ہو گیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں چھاتا بردار اینکرز اترے یا اتارے گئے اور صحافت کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش کی گئی جو اب تک جاری ہے۔ اس بیچ سوشل میڈیا پر سیاسی جماعتیں اور غیر سیاسی قوتیں بھی منظم پروپیگنڈا کرنے لگیں۔ جس صحافی کی خبر، اس کا تجزیہ یا کالم کسی طاقتور شخص، سیاسی جماعت، غیر سیاسی طاقتور محکمے یا کسی مذہبی اور لسانی گروہ کو پسند نہ آتا تو وہ شخص یا گروہ اس صحافی کی کردار کشی کی مہم چلا دیتا۔ سوشل میڈیا پر ایسے ناپسندیدہ صحافیوں کی حب الوطنی کو مشکوک بنا کر کیمپین چلانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ صحافیوں کی نجی زندگی غیر محفوظ ہے، ان کے ساتھ وابستہ خاندان کے دیگر لوگ بھی اس دباؤ کا شکار ہیں۔ ابھی چند دن قبل ایک مشہور مذہبی واعظ نے ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے میڈیا کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں انہوں نے ایک پروگرام میں غیر مشروط طور پر معافی تو مانگ لی، لیکن اس دوران پاکستان کے کئی نمایاں صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر انتہائی نفرت امیز قسم کی مہم چلائی گئی۔ خاص طور پر وہ صحافی جو اس پروگرام میں موجود تھے جس میں مذہبی واعظ نے معافی مانگی تھی۔ پھر ابھی 2 دن قبل سویڈن میں جلا وطن ہوئے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی صحافی ساجد حسین بلوچ کی لاش ملنا بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستانی صحافت کے دشمنوں کے ہاتھ اب پہلے کی نسبت کافی لمبے ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی ملک کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں صحافیوں کو معلومات تک رسائی نہیں ہے۔ اگر کوئی صحافی اپنے طور پر کوئی معلومات لے آئے اور وہ خبر کسی طرح منظر عام پر آ جائے تو پھر اس صحافی کے منظر سے غائب ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ پاکستان میں 2018 میں بننے والی حکومت کے بعد ملکی معیشت کا پہیہ تو سست روی کا شکار ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا انڈسٹری بھی بدترین مالی بحران کا شکار ہے۔ سینکڑوں صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا جا چکا ہے اور بہت سے ایسے ہیں جن پر اچانک نوکری چھن جانے کا خوف منڈلا رہا ہے۔ میڈیا مالکان نے سرکاری اشتہارات نہ ملنے کا عذر پیش کر کے صحافیوں کی تنخواہوں میں کٹوتیاں کر لی ہیں۔ کئی ادارے ایسے ہیں جہاں 4 سے 8 ماہ ہونے کو ہیں میڈیا ورکرز تنخواہوں سے محروم ہیں۔ اخبارات نے اپنے صفحات گھٹا دیے ہیں اور کچھ نمایاں میگزین تو بند بھی ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں پاکستانی صحافی سخت مالی اور ذہنی پریشانی کا شکار ہیں۔ اسٹیٹس کو چیلنج کرنے والے کئی صحافی تو ایسے ہیں جو اپنی نوکریاں کھو دینے کے بعد یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے اپنی بات کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے لیے میڈیا مارکیٹ میں نوکری کے دروازے تقریباً
مسدود ہو چکے ہیں۔ اس سارے پس منظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی صحافت اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ اس وقت صحافت اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا ونگز اور مذہبی گروہوں کے دباؤ کا شکار ہے، اور صحافی اپنی بقا کے لیے چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ پاکستان کی پابند سلاسل صحافت کب آزاد ہوگی۔